وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 2 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کے وجود سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 2۔ لفظی ترجمہ، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے وہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ سبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نزول جو ہے نبوت کے اوائل میں ہے، تقریباً 4-5 نبوی یہ حالات ہیں، اور وہاں کا جو بڑا مسئلہ تھا سامعین کرام وہ توحید کا تھا، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا کہ وہی مسئلہ آج بھی ہے، توحید کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی یہ تسلیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہمارے اور بھی خدا ہیں اور بھی معبود ہیں، اس کو ہم نے اپنا وہ معبود بنایا ہوا ہے۔ بہرحال جو مضمون ہے، جو گزشتہ سبق کا مضمون تھا، آج کا مضمون بھی اسی سے وابستہ ہے، ایک ہی مضمون ہے۔ گزشتہ مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لوگوں غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ میں نہ کوئی ذاتی صفت ہے نہ کوئی خوبی ہے، واحد ذاتی صفات اور کمالات کا مالک ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور تمام ظاہر و باطن میں تمام خوبیاں اور تمام کمالات اسی کے ہیں، وہی ذات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، اس پہ ہم نے بات کی تھی، آج بھی وہی مضمون ہے، اور ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہیں،
وسیع ہیں اور بے حد و حساب ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یا جو آسمان سے چڑھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ وہ ذات ہے جو تمام خوبیوں کی مالک ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ یعنی زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو جب مٹی میں دانہ چھپ جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہماری معلومات نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد جو آیت ہے وہ لا تأتین الساعہ، کافر کہتے ہیں کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، تو قل بلا وربی لتأتینکم، تھوڑا سا یہ تمام مضمون آپ ملا کے دیکھیں۔ میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جو بات میں کروں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پہ نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں آئے گی، وربی میرے رب کی قسم، ولا تأتینکم، وہ قیامت تم پہ ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب، کچھ چھپا نہیں ہے عنہ اس سے، مثقال ذرۃ فی السماوات، کوئی ذرے کے برابر بھی آسمانوں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، الا فی کتاب مبین، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہے۔ سامعین کرام، اگر ملا کے دیکھیں تو سورت کا موضوع چونکہ قیامت ہے، یعنی قیامت کا واقعہ ہونا، جس طرح کہ ہم نے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ جن حالات میں سامعین کرام یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس میں مسائل تو یہی تھے کہ توحید کا تھا مسئلہ اور آخرت کا تھا، یعنی بعد سے بعد الموت کا مسئلہ تھا، قیامت کا مسئلہ تھا، اور پھر ساتھ میں رسالت۔ جب توحید اور آخرت کو آپ مانتے ہیں پھر رسالت کی تو پھر خود بخود ضرورت آتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل تھے۔ لوگوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی انکار کر دیا تھا، اور یعنی اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ اگر توحید کے قائل نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ باقی چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، اور اگر آپ نے خود ساختہ ایک نظام زندگی بنا لی ہے اپنے لیے تو پھر آپ کو دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہاں ایسا ہے کہ توحید کا، وحدہ لا شریک کی کو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا کوئی تصور نہیں ہے آج کے معاشرے میں۔ زبانی طور پہ تو ہے لیکن عملی طور پہ نہیں ہے۔ پھر قیامت کا بھی ہم عملاً انکار کر رہے ہیں اور انکار کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نہ توحید ہم مانتے ہیں، نہ رسالت کو، نہ آخرت کو، عملی طور پہ۔ زبانی طور پہ تو مانتے ہیں، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ توحید کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام، میں یہ آیات سورہ سبا کی ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر میں سوچتا ہوں تو یعنی عام طور پہ لوگ جو ہیں ان آیات کو 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کی تھی، یہ دور جاہلیت کے لیے تھی۔ آج ہمارے لیے
ہم تو بس اس کی تلاوت کر کے ثواب کماتے رہیں گے، اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھ کے بس مطمئن ہوتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، تاریکی کا دور ہے، 400 اندھیرے پہلے میں۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی والے انسان کی ضرورت ہے، جس کے پاس روشنی ہو۔ قرآن روشنی ہے، پیغمبر کی ذات بجائے خود ہمیں راستہ دکھانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ دکھانے والی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، یہ عملاً ہم بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں عملی طور پہ تو ہم کافر ہیں، عملی طور پہ قرآن کے حساب سے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ اصل بات ہوتی ہے روش۔ کلمہ پڑھ کے آپ کافرانہ روش اختیار کر لیں یا مشرکانہ روش اختیار کر لیں تو پھر تو یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی منافقانہ روش، کافرانہ روش، مومنانہ روش، یہ الگ الگ اس کے تقاضے ہیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہماری روش اگر کافرانہ ہے تو پھر مسلمانی کا کیا مطلب ہے، آپ کے دعوی ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ بات بھی تو سوچنی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ لا تأتین الساعہ، کافر کہتے ہیں کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، اور یہی بات تقریباً ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا یعنی ہم اپنے اعمال سے، اپنے جو طرز عمل ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم روز قیامت یا روز آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یا موت کے بعد یعنی قیامت جب آئے گی اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہماری جو ظاہری اعمال ہیں اس سے یہ نہیں لگتا کہ ہم موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملے گی اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، وہ اصل زندگی ہے، اور یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، آپ کو میں نے بات کی تھی کہ کافرانہ روش کی میں بات کر رہا تھا، اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کافروں کی جو نشانی ہے وہ بتا رہا ہے، کافروں کی نشانی بتا رہا ہے کہ کافروں کی نشانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ کافروں کی نشانی یہ ہے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے۔ اور کافر کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں سامنے کرام کہ آج میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دی ہے، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے؟ ہم میں سے آج جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ تو ایک ظاہر کی دوڑ ہے، معاشرے کی جو آپ دوڑ دیکھ لیں وہ تو ایک ظاہر منزل کی طرف، دنیا اچھی ہو جائے، میں نے بن جاؤں، میں BA بن جاؤں، مجھے اچھی نوکری مل جائے، اچھی ڈگریاں ہوں میرے پاس، اچھا کاروبار ہو، اچھا روزگار ہو، اور دیٹس آل، بس اس کے علاوہ تو ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، نو ایشو، ہمارا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ جنت کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمارا یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوزخ سے بچنے کے کام کرنے ہیں، ہمارا یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہمارا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہمارا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، وہ ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایشوز تو یہ ہیں کہ بھئی ہمارا آمدن نہیں ہے، اور مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اور کاروبار اچھا ہونا چاہیے، نوکری اچھی ہونی چاہیے، اچھی تعلیم ہونی چاہیے، پھر معاشرے میں آپ کی عزت ہونی چاہیے، معاشرتی مقام حاصل کرنا چاہیے، آپ MLA بن جائیں۔ یہ آپ اکثر اس کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ سلوٹ
سلوٹ جو ہے دیکھیں فوجیوں میں عام طور پہ سلوٹ ہوتا ہے. اب سلوٹ یہ ہے، اب سلوٹ اور سلام میں کافی فرق ہے سامعین کرام. یہ سلوٹ تو اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ قرآنی تصور ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا. اور یہ تو کسی کا ہوگا، لیکن یہ اسلام کا، ہمارے رسول کا یہ طرز حیات نہیں ہے یہ سلوٹ. اور ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ رسول کا یہ طرز حیات کون سا طرز حیات ہے. ہمیں تو اس سے کیا لینا دینا. ہمیں تو ظاہری پروٹوکول چاہیے. آپ دیکھیں یہ پروٹوکول تمام، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو سرکاری آدمی ہے وہ پروٹوکول مانگتا ہے کہ میں جب جاؤں میری لمبی قطار ہو آگے پیچھے میری گاڑیوں کی، اور پھر یہ اسی کے پیچھے گاڑی پہ جھنڈا لہرانے کے کتنے شوقین ہیں سامعین کرام. اور یہ باقاعدہ آپ نے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ معاشرہ ظاہر داری میں رچ بس گیا ہے. اللہ کو راضی کرنا نو وے، نہیں، یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے. تو پھر یہ کافرانہ معاشرے کے علامات ہیں سامعین کرام. ہم جن ظاہر داریوں میں پھنس کے رہ گئے، یہ کافرانہ معاشرے کے، وہ دیکھیں، یہ آپ انگلینڈ کے جو ہم پہ حکومت کر کے گئے ہیں وہ، اور آپ سارے بس یہ ہے کہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے. وہاں کی پولیس کو دیکھ لیں. ہم یہ خیبر کے پی کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بس وہ وہاں کے دیکھ لیا ہے فوجیوں، سپاہیوں کو، ٹریفک والوں کو، وہی رنگ دنگ گاڑیوں کا، بس وہی ہے. وردی، پینٹ، پتلون، یہ تو ہمارا شعار نہیں ہے قومی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہیں، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے جو ہیں اعضاء جو ہیں آپ کے کولے اس میں نظر آتے ہیں، ٹانگوں کا سائز آپ کو نظر آتا ہے. یہ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافروں کا عقیدہ ہم نے اپنا لیا ہے. لا تأتین الساعہ قال الذین کفروا لا تأتین الساعہ. کافر کہتے ہیں ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں. ہمارا جو عام ایک ریت چل پڑی ہے اس معاشرے کی سامعین کرام، آپ خاندان کی اکائی سے بات شروع کر لیں، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں. بیوی اپنی مرضی چلاتی ہے. آپ دیکھیں تمام تقریباً عورتیں جو ہیں، کیا مرد اور عورتیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ناراض نہ ہو جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ناراض نہ ہو. ہم سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت. لا تأتین الساعہ، ہم پہ قیامت نہیں آئے گی. ہماری تمام زندگی اس بات کی شاہد ہے. ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو قول ہے اور وہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہ ہمارا قول ہے. اور پھر آپ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں صاحب کرام، بہت بری حالت ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ شروع کر دیں، ابتدا کر دیں اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو مقصد حیات بنا لیں، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے. میرا کام تو مطلب ایک بتانا ہے نا، اس کے علاوہ تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بلاغ ہے، پیغمبر کے ذمے بھی بلاغ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حق کو بتا کے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو بہرحال یہ ایک بات سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی کر رہا ہے، اس کو آپ یہ بھی سوچیں نا کہ یہ کافرانہ صفت اور یہ روش ہم میں موجود ہے کہ نہیں. کافر تو زبان سے بھی یہ کہتے تھے لا تأتین الساعہ. ہم اپنے جو ہمارا شعار ہے، قومی شعار ہے، انفرادی یا اجتماعی، دیکھیں افراد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی یہ کلمہ ببانگ توہل عملاً کہہ رہے ہیں.
لا تأتین الساعہ، ہم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو اب سامعین کرام، اگر ایسی بات ہے اور آپ میری بات سے متفق ہیں تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا زندگی ہے یہ؟ اگر یہ تصور لے کے ہم جی رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ہمارا ایک خیال پیدا ہو گیا ہے عملی طور پہ، اور عملی طور پہ تو ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر داری کی طرف ہے، اور بس کیا سیاسی پارٹیاں اور کیا مذہبی پارٹیاں بس یہ آپ کو کہاں لے جا رہی ہیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا۔ تو یہ ایک سوچنے کا سوال ہے، میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، آپ جواب خود ڈھونڈیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ قل بلا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ بلا کہتے ہیں، بلا جب بھی آتا ہے تو اگلا مضمون جو ہے وہ رد کرنے کے لیے آتا ہے، بلا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، وہ ربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور یہ قیامت تم پر واقع ہوگی۔ یعنی یہ خیال غلط ہے۔ دیکھیں آخرت کا عقیدہ، سمجھ کر ہم تھوڑی بات یہ توجہ سے سنیں، آخرت کے عقیدے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم نے جو روش اجتماعی طور پہ اپنا لی ہے وہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اگر ہم نے آخرت پر یقین آ گیا ہماری روش بدل جائے گی، ہم تو پھر اللہ کی رضاؤں کے جویا ہو جائیں گے۔ اس وقت تو ہم اپنی رضاؤں کو پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنا چاہیے۔ قل بلا و ربی، اب کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور آئے گی، تم پر وہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو بات یہ ہے، یہ ایک تصور ہے سامعین کرام، تھوڑی سی میری بات یہ سنیں، یہ آخرت کا ایک تصور ہے۔ اب اس تصور میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو اور یقین ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اپنی طرف وہ بلا رہا ہے۔ اب اللہ کے راستے کو پانے کے لیے آپ کو ہدایت سے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے رہبر و رہنما تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی جو عقیدہ جو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک جڑ، یعنی جڑ ثابت ہوتا، ایک بہترین بنیاد اس کے ذریعے مل سکتی ہے اگر ہم آخرت کے عقیدے کو تسلیم کر لیں کہ ہاں میری زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ میری زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو بات یہ ہے، میں صرف یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم نے ایک کافرانہ روش، ایک خیال لے لیا ہے عام طور پہ، من حیث القوم، افراد اور قوم کے حساب سے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ زندگی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو موت کے بعد ہوگی۔ یہ تو ایک اس کی مثال ایک خواب کی سی ہے سامنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے۔ یہ اگر آپ اگر ایک تھوڑی سی بھی سمجھداری سے کام لیں تو ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی، ہماری حقیقت تو اس کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، مسجود ملائکہ، انسان کو سجدہ کب کیا تھا ملائکہ نے؟ جب اس کا ظاہری قالب برابر ہو گیا، اس وقت سجدے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1450 سال پہلے نازل ہوئی اور اس وقت کے اس وقت کے حالات میں بہت فرق تھا۔ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دور جاہلیت تھا، یہ بھی دور جاہلیت ہے، وہاں بھی تاریکیاں تھیں، یہاں بھی تاریکیاں ہیں۔ ہم نے تاریکیوں کو روشنی سمجھ لیا ہے، روشن خیالی۔ آپ ایک اصطلاح استعمال، روشن خیال ہے بھئی، روشن خیال مسلمان ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں نا، روشن خیال،
بھائی دقیانوسی مت بنو بھائی، یہ تو پرانی باتیں ہیں، نئے لوگ کہاں رہ رہے ہیں، یہ مجھے خود کہا گیا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جناب۔ یہ تو پتہ چلے گا آپ کو یوم آخرت میں، پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ بات صحیح کر رہا ہے۔ بات تو قرآن کی صحیح ہے سامنے کا، جو تصور ہمیں قرآن دینا چاہتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں لَتَأْتِيَنَّكُمْ، لوگوں اب دیکھیں کافروں سے آپ بات ہٹا لیں اپنے آپ کو، یہ بات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ہم سے یہ بات کہلوا رہے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ دوں سامنے کرام کہ ہم آخرت کے عملاً منکر ہیں، یہ بات آپ تسلیم کر لیں، کیونکہ بیماری کا علاج اس وقت تک آپ نہیں کریں گے جب تک آپ بیماری تسلیم نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو آپ صحت مند، تو آپ تو پھر نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہ اس کا علاج کریں گے۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، تو ایک بات یہ ذہن میں نوٹ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس پہ آپ ذرا غور کریں۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ آئے گی ضرور، یہ لازمی ہے۔ قیامت کا تصور ایسا ہے سامعین کرام کہ انسان اگر سوچے تو پھر یہ اس کو قائل ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں، لیکن ٹائم کا دیکھتے ہیں، بہرحال ایسا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، یہ اگلی کی نشست کے لیے گفتگو رکھ لیتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ He knows what penetrates into the earth, and what comes out of it, and what descends from the sky, and what ascends to it. He is the merciful, the forgiving. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ Those who disbelieve say, the hour will not come upon us. Say, yes indeed, by my Lord, it will come upon you. He is the knower of the unseen. Not an atom's weight in the heavens and the earth, or anything smaller or larger, escapes his knowledge. All are in a clear record. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔